بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چوتھا ویلاگ آپ کے سامنے ہے، صفحہ ہے 326، 326، ویلاگ نمبر 4۔ ناظرین، اس کتاب کا تعارف معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ اور پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 4 اور پیج ہے 326۔ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی میں عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی میں عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا حضرت اسحاق کی پیدائش کے بعد کی ہے، اور حضرت اسحاق اسماعیل سے 13 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ دوسری دعا اس میں یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت گری سے، کفار کے تسلط سے اور آفات سے مامون و محفوظ رہے۔ حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا، اور اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون و محفوظ ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن کریم میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے۔ یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی بڑا محفوظ چلا آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر و شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے، حرم میں اس سے قصاص یا انتقام نہ لیتے تھے، بلکہ سکان حرم کی تعظیم و تکریم بھی پورے عرب میں عام تھی۔ اسی لیے مکہ والے ملک و شام اور یمن سے تجارتی درآمد برآمد کا سلسلہ رکھتے تھے، اور کوئی ان کی راہ میں حائل نہ ہوتا تھا۔ حدود حرم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، اس میں شکار جائز نہیں، ایسا ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرما دیا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ وی لاگ نمبر 5 میں شامل کر رہے ہیں۔ وی لاگ نمبر 4 یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمیں فلک مہ و اختر درود پڑھتے ہیں، میرے رسول مکرم کے چاہنے والے تمام اکبر و اصغر درود پڑھتے ہیں، حبیب خالق کونین پر محبت سے مدینہ شہر کے منظر درود پڑھتے ہیں، اسی سے جان لو ان کا مقام اے نجدی، نبی پر کنکر و پتھر درود پڑھتے ہیں، بحکم خالق اکبر
ملائکہ اب بھی در رسول پہ جا کر درود پڑھتے ہیں۔ نبی کے چاہنے والوں کی یہ علامت ہے، نبی کے نام کو سن کر درود پڑھتے ہیں۔ زہ نصیب دیوانے بڑی عقیدت سے خدا کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ رضا کے چاہنے والے تمام خاص و عام جگہ کے اپنا مقدر درود پڑھتے ہیں۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے وارثی خدا کی قسم، جو ہیں محب وہ برابر درود پڑھتے ہیں۔